آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک بہت ہی منفرد اور ہٹ کر موضوع پر بات ہونے والی ہے۔ ہم مکتبۃ دارالسنہ آگرہ کی ایک ایسی مہم کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے مارکیٹنگ کی دنیا اور مذہبی ترغیبات کو ایک ساتھ لا کھڑا کیا ہے۔ عام طور پر جب ہم ڈسکاؤنٹ یا آفرز کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں شاپنگ مالز آتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن یہاں خریداری کے روایتی تصورات کو ایک بالکل نیا زاویہ دیا گیا ہے۔ اور ہاں، اس جائزے کا مقصد کسی عقیدے کی تائید یا مخالفت بالکل نہیں ہے، بلکہ خالصتاً اس حکمت عملی کو سمجھنا ہے جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ مہم کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کسی بھی مہم کی جان اس کا نعرہ یعنی سلوگن ہوتا ہے۔ اب ذرا اس نعرے پر غور کریں، دین سیکھو انعام پاؤ، پارٹ 3۔ یہ جملہ فوراً ہی دھیان اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں علم دین حاصل کرنے جیسے خالص مذہبی عمل کو ایک سیدھے سادے مادی اور روحانی انعام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ بے وقت دو مقاصد کو ہٹ کر رہا ہے، ایک طرف نیکی اور سیکھنے کا جذبہ اور دوسری طرف انعام ملنے کی خوشی۔ مارکیٹنگ کی زبان میں اسے ایک زبردست نفسیاتی ہتھ کنڈا کہا جا سکتا ہے جو شرکا کی دلچسپی کو پہلی نظر میں ہی قید کر لیتا ہے۔ اچھا، بات صرف ثواب یا روحانیت تک ہی نہیں رکتی، یہاں مالی فائدہ بھی خاصا پرکشش رکھا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، 400 روپے کی کتاب اور اس پر سیدھا 50% کٹ، یعنی اب قیمت صرف 200 روپے۔ اشتہارات کی دنیا میں فلیٹ 50% ڈسکاؤنٹ کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ وہ ہک ہے جو شاید ان لوگوں کو بھی خریداری پر مجبور کر دے جو ابتدا میں کتاب لینے سے ہچکچا رہے ہوں۔ یہ ایک انتہائی سمارٹ طریقہ ہے جس سے مہم کی رسائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ پیسوں کی بچت تو ہو گئی، لیکن اب مہم تیزی سے ایک الگ ہی لیول پر شفٹ ہوتی ہے، یعنی روحانی مراد۔ 200 روپے میں صرف ایک کتاب نہیں مل رہی، بلکہ 2 ایسی چیزیں آفر کی جا رہی ہیں جن کی قیمت پیسوں میں لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ پہلا انعام یہ کہ خریدار کا نام سیدھا ایک لکی ڈرا میں شامل ہوگا، اور دوسرا، جو جذباتی طور پر بہت ہی گہرا ہے، وہ یہ کہ خریدار کا نام لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پیش کیا جائے گا۔ عقیدت رکھنے والوں کے لیے یہ ایک ایسا روحانی کنیکشن ہے جو کسی بھی مادی آفر سے کہیں زیادہ کشش رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مہم کے ایک اور حیران کن دعوے کی طرف۔ بات صرف سلام یا لکی ڈرا پر ختم نہیں ہوتی۔ اشتہار میں ایک خاص تبرک کا ذکر ہے جو مدینہ شریف سے منسوب ہے، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے جیب میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے اور جیب کبھی خالی نہیں رہتی۔ بھائی، یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں دنیاوی اور مالی برکت کو ایک روحانی شے کے ساتھ براہ راست جوڑ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، ہم یہاں کسی کے عقیدے یا اس دعوے کی سچائی پر بحث نہیں کر رہے، بلکہ اس شاندار تشہیری تکنیک کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں کہ کیسے ایک روحانی چیز کے ذریعے مالی خوشحالی کی امید دلائی جا رہی ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ کیوں نہ زیادہ کتابیں خریدی جائیں، تو اس کا بھی پورا انتظام موجود ہے۔ خریدار اگر 1000 روپے میں 5 کتابیں لیتا ہے تو اسے 5 تبرکات ملیں گے۔ 2000 روپے میں 10 کتابیں تو 10 تبرکات، مطلب سیدھا سا حساب ہے۔ عام دکانوں پر ہم جو بائی مور گیٹ مور کی سیل دیکھتے ہیں، یہ بالکل وہی کلاسک ٹیکنیک ہے جسے ایک مذہبی اور روحانی لباس پہنا دیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی انسان کی اس جبلت کو آبھارتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ سمیٹے، جس سے لامحالہ فروخت کا ہجوم بڑھ جاتا ہے۔ اب اتنی ساری پیشکشوں کے بعد ایک سوال جو قدرتی طور پر ذہن میں کلک کرتا ہے، وہ یہ کہ یہ سارا لکی ڈرا کا عمل آخر ہوگا کہاں اور کیسے؟ عام طور پر لکی ڈرا کسی دکان یا شاپنگ مال میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں منتظمین نے اس عمل کو ایک انتہائی مقدس مقام کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ سسپینس اور روحانیت کا یہ ایسا کمال کا امتزاج ہے جو اس قرآن اندازی کے تقدس کو بھی بڑھاتا ہے اور لوگوں کے تجسس کو بھی۔ انتظار کا یہ عمل بھی اس مہم کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ تو لکی ڈرا کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کل 19 پرچیاں نکالی جائیں گی۔ اب ان 19 پرچیوں کا حساب ذرا سمجھیے۔ پہلی پرچی جس خوش نصیب کی نکلے گی اسے ملے گا اس مہم کا سب سے بڑا بمپر پرائز، یعنی ایک مفت عمرہ پیکج۔ باقی بچنے والی 18 پرچیوں پر مقدس تبرکات دیے جائیں گے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہر حصہ لینے والے کو یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ اس کے پاس جیتنے کے 19 مواقع موجود ہیں۔ اور بات جب مفت عمرے جیسے عظیم روحانی سفر کی ہو تو اس مہم کے ہدف میں شامل ہر شخص کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس میں ضرور شریک ہو۔ کوئی بھی زبردست مہم اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس میں کوئی فوری ایکشن لینے کی ترغیب نہ ہو، تو اس اشتہار کے آخر میں بھی بالکل وہی کیا گیا ہے۔ ادارے کا نام اور فون نمبر دینے کے ساتھ ایک بہت ہی جاندار جملہ لکھا گیا ہے: جلدی کریں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔
مارکیٹنگ کی دنیا میں اسے فیئر آف مسنگ آؤٹ یعنی موقع ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر کہتے ہیں۔ یہ وہ آخری دھکا ہوتا ہے جو انسان کو سوچ بچار کے مرحلے سے نکال کر فوراً خریداری مکمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس پورے تفصیلی مطالعے کے بعد ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال کھڑا ہوتا ہے۔ روحانی وعدوں اور تجارتی رعایتوں کا یہ زبردست ملاپ ہماری آج کی جدید تشہیری حکمت عملیوں کو کیا رخ دے رہا ہے؟ یہ صرف کتابیں بیچنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات، عقیدت، برکت کی امید اور شاپنگ ڈسکاؤنٹس کو ملا کر ایک ایسا پیچیدہ جال بنا گیا ہے جو حیران کن ہے۔ کیا آنے والے وقت میں ہمیں مذہب اور تجارت کا ایسا انضمام مزید دیکھنے کو ملے گا؟ اور یہ سب ایک عام انسان کے فیصلہ سازی پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس جائزے کے اختتام پر ذہن میں گونجتے رہنے چاہئیں، اور یقیناً یہ ایک ایسی بحث ہے جو اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی۔